سید شباب اہل الجنہ صلوات پڑھے محمد والے رسول اسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور حسین ابن علی نے یہ بتایا امت سے کی جو امت تھی کہ دیکھو ہم قیام کرنے جا رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں، شہادت کی طرف جا رہے ہیں، اور جس کو بھی آنا ہے وہ آ سکتا ہے۔ پہلے ہی امام نے واضح کر دیا، بتا دیا، لیکن بہت سے لوگ لالچ کی وجہ سے کہ ادھر سے وظیفہ ملتا تھا اس وجہ سے نہیں گئے۔ سمجھے آپ کتنا ملتا تھا؟ یہ جو ہے یہ تقسیم کرتا تھا طلحہ، یہ جو ہے مکے سے لنگی پہ گیا تھا، لیکن جب مرا ہے تو سونا جب تقسیم کیا گیا ہتھوڑے سے کاٹا گیا۔ سمجھے آپ؟ تو اس طریقے سے ہے نا بہت سے عقبہ ہے، یہ سب ہے نا شہریہ وغیرہ دیتا تھا، ساتھ ساتھ لاکھ دینار وظیفہ ہے نا، وظیفہ تنخواہ دیتا تھا، تنخواہ دیتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سب ڈر رہے تھے، ارے ابو موسیٰ اشعری 80 سال کا ہو گیا تھا، پھر بھی ڈر رہا تھا، مرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ 80 سال کا ہو گیا ہے نا ابو موسیٰ اشعری، معلوم ہے نا اس کا پورا تفصیلی، ابھی جانے دیجیے بعد میں کیا جائے گا ہے نا کبھی۔ ابو موسیٰ اشعری 80 سال کا ہے، پھر بھی وہ بھی جو ہے نا آمادہ نہیں ہے، مرنے سے ڈر رہا ہے۔ ارے مرنا تو ہے ہی ہے، اب 80 سال کے ہو گئے ہو، لیکن اس کے باوجود تو یہ سب جو ہے نا تنخواہ پاتے تھے، ادھر سے تنخواہ ملتا تھا، اور بتا دیا کہ یہ جو ہے یزید حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، جو بھی ہے مثلا جو حلال ہے اسے حرام کر دے رہا ہے، حلال ہے حرام اس طریقے سے۔ یا آپ دیکھ لیں سنت کو کہ نکاح کرنا جو ہے یہ سنت ہے، لیکن جو ہے بغیر نکاح کے ہے نا، ادبی ممبر بھی مانے ہے، باقی سب سمجھتے ہی ہے نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اس طریقے سے کرتا تھا، اور کنیزیں ہوتی تھی، کنیزیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناچ و گانا اور تالیاں بجانا، یہ سب تو یہاں تک ابن عصیر نے لکھا ہے، خود یہاں تک لکھا ہے کہ کنیز کے شب میں تھا، بہرحال تھا، اور صبح کو بھیج دیا جاؤ مسجد میں جاؤ ہے نا، اور مسجد میں آ کر ہے نا نماز جو ہے نا پڑھا رہی، کوئی بولنے والا نہیں ہے ایسے موقع پہ بھی۔ تو اس طریقے سے ہے نا بندر نچانا یہ تمام سنتے رہتے ہیں نا، فسق اور فجور۔ جب کوئی کہتا تھا نماز کا وقت ہو گیا تو کہتا تھا پہلے شراب لاؤ ہے نا، شراب لاؤ پہلے جو ہے نا ہم شراب پیے، اور یہاں تک کہ خود جو ہے اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ تم جو ہے خدا کو پکارو، ہم کسی اور کو پکاریں گے، جو آسمان پہ تمہارا خدا ہے اسے پکارو ہے نا۔ بندر سے کھیلتا تھا ہے نا، اس کا نام ایک بندر تھا، اس کا نام تو تھا ابو القیس نام تھا، یہ جو ہے قاضی تھا۔ اب اندازہ لگائیں، قاضی القذاب تھا، یعنی جج تھا وہ بندر، سمجھ لیں۔ اور سب سے اہم چیز یہی ہوتا ہے نا، قاضی ہوتا ہے نا، اسلام میں سب سے اہم قاضی ہے، اور بنایا بھی تو کسے؟ بندر کو بنایا ہے نا، اور باقاعدے جو ہے اسے سکھا دیا تھا، سر پہ امامہ باندھ دیا، سمجھیے، سر پہ امامہ باندھ دیا، اور تمام چیزیں جو ہے ہاتھ ہوت میں ہے نا اس طریقے سے انگوٹھی وغیرہ اس طریقے سے کر کے وہ بیٹھا دیا، سکھا دیا، تو وہ جو ہے بس گردن دائیں بائیں کرتا تو اوپر نیچے کرتا۔ گھبرا نہیں رہے ہیں، پڑھیں نا تھوڑا، یہ کہ گھما دیں کہیں اور، پڑھیں گے موضوع پہ۔ ہاں پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اتنا سکھا دیا تھا، قاضی تھا، جب بھی کوئی شخص بھی ہے نا جرم کرتا تھا، مجرم کو جب پکڑ کر لاتے تھے تو اسے سکھا دیا تھا۔ اب وہ کہتا تھا نا، یا بولو قاضی صاحب کیا کیا جائے نا، ماذا یقول، کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا حکم ہے نا، اس طریقے سے۔ اب جو ہے اگر
دائیں اور بائیں جانب گردن گھماتا تھا، پھر اسے قتل کر دیا جاتا تھا، ہے نا، سر اوپر نیچے کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو مجرم نہیں ہے نا، اسے سزا مل جا رہی ہے، جو مجرم ہے نکل جا رہا ہے نا، بچ جا رہا ہے۔ کتنا کیا ہے نا، دمشق کے مسجد میں جو ہے قتل عام کیا، تو بہرحال کہ یہ جو ہے اس کا کردار تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا، بتا دیا کہ جس کو آنا ہے ہمارے ساتھ آ جائے، اور ہم جو ہے اس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے حرام کر رہا ہے۔ شریعتیں ہیں، سب سے پہلے جو ہے جناب نوح کی شریعت ہے نا، جناب نوح کی شریعت ہے۔ تو جتنی شریعت ہے آپ دیکھیں، جناب نوح یا جناب ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جتنی جو ہے نا شریعت ہے، پانچوں شریعت میں آپ غور کریں تو ہر شریعت میں جو ہے زنا حرام تھی، ہر اس میں جو ہے نا، آج بھی آپ دیکھ لیں ہر جگہ جو ہے یہ حرام۔ اور اسی طریقے سے شراب ہے نا، شراب بھی جو ہے ہر شریعت میں۔ قتل کرنا یہ جرم ہے، گناہ ہے نا، ابھی بھی ایسا نہیں ہے کبھی راو قتل نہیں، قتل بھی جو ہے۔ اور غصب کرنا، چاہے باغ غصب کرے چاہے کھجور کرے، غصب کرنا ہر شریعت میں جو ہے یہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے تمام شریعتوں کو پامال کر رہا تھا نا۔ شراب کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان کا جو ہے ذہن بگڑ جاتا ہے نا۔ جب پروردگار جو ہے ایک انسان آخری وقت یہ کیسے ہو گیا تھا نا، آخری وقت یہ کہا کہ فیل ہو گیا تھا، اگر جو ہے فیل ہو گیا تو پہلی بات تو رسالت گئی، اور نہیں ہوا تو جو کہہ رہا اس کا پڑھیے صلوات محمد وآل محمد پہ۔ تو یہ ہر شریعت میں حرام ہے۔ جناب نوح کی شریعت میں بھی ہے نا، کہا کہ جناب نوح ہے نا کہ جنہوں نے سفینہ بنایا، کشتی بنائی، اب اندازہ لگائیں کہ نوح اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی کشتی والوں کو بچا لے، حسین اسے کہتے ہیں جو پوری امت کو بچا لے، ہے نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، تو پوری امت کو بچا لے۔ تو ہر اس میں جو ہے شریعت میں حرام ہے۔ اور امام حسین نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، لہٰذا ہم جو ہے قیام کر رہے ہیں۔ اور جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو اصحاب تھے، دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے انہیں جو ہے کس منزل پہ پہنچا دیا۔ جب یہ اصحاب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، ارے میرے جان بازو کہاں ہو، چاہنے والوں کہاں ہو۔ دیکھیں یہ جو ہے شہید ہو گئے نا، امام جو ہے کوئی کام ہے نا غیر عقلی نہیں کرتا، لیکن جو ہے امام آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں نا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے ان شہداء کو اس منزل پہ پہنچا دیا کہ سید سجاد یہ کہہ رہے تھے کہ آواز آ رہی تھی ہے نا کہ مولا اگر ہمارے جسم میں روح ہے تو ہم حاضر ہیں، یعنی کس منزل پہ پہنچا دیا۔ ابھی بھی اور تھوڑا مضبوط کر دیں، اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو تھے جناب بریر یا جناب سعید ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا ہے نا، نماز کا وقت ہو گیا اور اس کے بعد کہا، سعید نے کہا کہ مولا ہم آگے کھڑے ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھیے۔ تو امام حسین نے کہا کہ اس وقت تک ہے نا کھڑے رہنا جب تک جو ہے نماز مکمل نہ ہو جائے، اور ادھر جو ہے نماز مکمل ہوئی، پھر جناب سعید نے کہا کہ مولا حل رضے، تو آپ راضی ہو گئے، اور جیسے ہی کہا اس کے بعد جو ہے جسم سے روح نکل گئی۔ سمجھے کہ دیکھیں آپ کتنا جو ہے اختیار ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جو ان کے ساتھی تھے کس منزل پہ امام حسین علیہ السلام نے پہنچایا کہ دیکھو یہ ہمارے صحابی ہیں۔ تو یہ تو کربلا میں جو موجود تھے، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو مظالم ہوئے، جناب
سعید بن جبیر ہے، یہ جناب سعید بن جبیر جو ہے یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عاشق تھے، چاہنے والوں میں تھے، صحاب تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ جو ہے ہر وقت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے، اصحاب حسین، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بچوں کو بلا لیتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتے تھے، اور بلانے کے بعد وہ کہتے تھے کہ دیکھو حسن اور حسین یہ رسول کے بیٹے ہیں، سب بچوں کو بلا کر یہ کہتے تھے، ذکر کرتے تھے حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ اب جو ہے لوگوں نے جا کر حجاج سے بتایا کہ دیکھیے یہ جو ہے حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور سب سے بچوں سے خاص طور سے یہ کہتے ہیں کہ رسول کے بیٹے ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ رسول کے بیٹے ہیں، رسول کے نواسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس سے سوال کیجئے۔ تو پھر حجاج نے حکم دیا کہ بلایا جائے، جناب سعید کو بلایا گیا، کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم حسن اور حسین کو محمد کا بیٹا کہہ رہے ہو۔ کہا ہاں ہم جو ہے کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر کہتے ہو تو پھر جو ہے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ کہا ہم ثابت کریں گے۔ اب جو ہے جو باقی درباری علماء تھے، ہے نا، بہرحال اللہ محفوظ رکھے جو درباری علماء سے یاد کیے جاتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے۔ تو درباری علماء تھے، درباری علماء کہا کہ ان سے جو ہے کہیے کہ قرآن سے ثابت کرے، رسول کے فرمان سے ثابت نہ کریں۔ کہا کہ ٹھیک ہے قرآن سے ثابت کریں گے۔ پھر کہا ارے ان سے کہہ دیجئے وہ آیت نہ پڑھیں، آل عمران، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہا کہ اس سے نہیں، کہا ان سے کہہ دی انما یرید اللہ سے بھی نہیں، کہا ٹھیک ہے اس سے بھی نہیں کریں گے۔ کہا ان سے کہہ دیجئے کہ سورہ دہر سے بھی ثابت نہ کریں، تو کہا ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا سب خوش ہوئے کہ اب یہ کیا ثابت کر پائیں گے، باقی جو تھا ذرائع تو ہم نے روک دیا ہے کہ یہ بچوں کے درمیان ہے نا صرف جو ہے ذکر نہیں کرتے تھے، بچوں کو بلاتے تھے اور پھر جو ہے تقسیم کرتے تھے۔ دیکھیں بچے جو ہے اسی کے پاس جاتے ہیں جسے ملنے کی جو ہے نا امید ہوتی ہے نا، امید ہوتی ہے ملنے کی تو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کی وہ تو الگ چیز ہے کہ عشق حسین ہے کہ ہے نا ملے یا نہ ملے، ہے نا، آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ بچے ایسے موقع پہ موجود رہتے ہیں۔ تو بہرحال کہا کہ اس سے ثابت نہیں کرنا، کہا ٹھیک ہے اس سے بھی ثابت نہیں کریں گے۔ کہا کہ دیکھو اگر ثابت نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا کہ اب جو ہے تم ثابت کرو۔ تو سورہ انعام کی آیت جو ہے 83 84 85 ہے نا، من ذریت داؤد و سلیمان و ایوب یوسف و موسیٰ و ہارون نجعل من المحسنین، ہے نا، یہ جو ہے آیت پڑھی، اس کا جو ہے ذکر کیا، وہ زکریا وہ یحییٰ اور وہ الیاس و موسیٰ، جب ذکر کیا پھر اس کے بعد کہا کہ سوال کیا، کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ یہ جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب ایوب اور جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب الیاس، ہے نا، یہ سب جو ہے جناب عیسیٰ، کہا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب داؤد۔ کہا کہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ابراہیم کے، جناب سلیمان ابراہیم کے، جناب موسیٰ ابراہیم کے، جناب الیاس ابراہیم کے، جناب عیسیٰ ابراہیم کے، حالانکہ جناب عیسیٰ کے باپ بھی نہیں تھے، جناب عیسیٰ کے باپ نہیں تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے ابراہیم کی اولاد میں سے، اور جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ میں جو ہے نا فاصلہ تھا، جو پشت کا فاصلہ تھا، جو نسل کا فاصلہ تھا، وہ 35 پشت فاصلہ۔ کہا کہ اتنے فاصلے کے بعد بھی جو ہے یہ ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور ادھر جو ہے محمد ہے، کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے۔
پڑھ دیجیے ہمت کر کے ایک صلوات. ہے نا, ادھر جو ہے فاصلہ نہیں ہے, صرف جو ہے بیٹی ہے تو پھر کیا یہ جو ہے بیٹے نہیں ہو سکتے؟ جب یہ سنا تو اب حکم دیا, ہے نا, وعدہ کر دیا تھا نا کہ اگر ثابت کر دو گے تو ہم انعام دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے. تو بہرحال ثابت کر دیا, اب جو ہے انہیں انعام دیا. اب جب انعام ملا تو لے کے کہاں جانا چاہیے؟ گھر. ہاں پڑھیے صلوات پڑھیے. انعام جو ہے اب ظاہر سی بات ہے نا کہ آدمی جو ہے لے کر گھر ہی جائے گا, لے کر جائے گا. لیکن جو ہے یہ گھر پہ نہیں گئے, ادھر انعام دیا اور جیسے انعام دیا باہر نکلے دروازے پہ بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد جو سونے چاندی کا ہے نا سکہ ملا تھا بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد پھر اعلان کیا یا جاؤ, پھر جو ہے ہم حسین کا ذکر کریں گے. اور پھر جب بچے آ گئے پھر جو ہے نا امام حسین کے فضائل وہی ذکر کرنے لگے کہ دیکھو حسن اور حسین جو ہے وہ محمد کے بیٹے ہیں. اور ذکر کیا, یعنی یوں سمجھ لیجئے مجلس ہوئی, مجلس پڑے, سمجھ گئے آپ. اور ذکر کیا اور اس کے بعد جو ہے پھر جو درہم و دینار تھا پھر تقسیم کرنے لگے, ہے نا, تقسیم کرنے لگے. اور ادھر جو ہے اسے معلوم ہو گیا تو یہ جو ہے اہل بیت کے ذاکر تھے, ہے نا, امام حسین علیہ السلام کے ذاکر تھے. لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی امام حسین کا ذاکر ہوگا, تفسیر اور ہے نا معنی اور تمام چیزوں پہ ان کا عبور تھا, تو جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے گا تو کبھی گھبراتے. خود جو ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے حق میں بولتا ہے تو امام نے فرمایا کہ پھر جو ہے ہم خود اس کی زبان بن جاتے ہیں, خود اس کی زبان اہل بیت بن جاتے ہیں. یعنی جو اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ الہام ہوتا ہے, الہام ہے نا, الہام کی بھی کیفیت ہوتی ہے نا, ہر ایک الگ الگ. جیسے ہے نا لائٹ اس کے روشنی اور ہے نا, موبائل اگر وہ کر لیجئے جلا لیجیے اس کی روشنی اور ہے, شمع کی روشنی اور ہے, سورج کے وہ روشنی اور ہے. اسی طریقے سے الہام کی بھی کیفیت ہے کہ جو بھی اہل بیت کے حق میں بولتا ہے تو امام نے فرمایا کہ خود ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شہادت کے بعد اور اب بھی اور اسی طریقے سے قیامت تک, اس لیے کہ یہ غم جو ہے آفاقی غم ہے, آفاقی غم ہے. اگر جو ہے انسان نہیں منائے گا تو خود جو ہے پتھر غم منائیں گے, سمجھے آپ, پتھر غم مناتے ہیں. یہاں تک آپ دیکھیے کہ جین وہ جو ہے غم مناتے ہیں, درخت غم مناتے ہیں. لیکن دیکھیے جین میں بھی دو کیفیت ہوتی ہے جین میں. جین یا تو اچھا ایک صلوات پڑھیے, تھوڑا سا واضح ہی کر دیں. سنتے ہیں نا جعفر جن, جعفر جن کا واقعہ سنتے ہیں نا, کربلا میں یہ آئے تو ان کے لیے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں ان کے باپ جو ہے نا جو مقابلے پہ آئے مولا علی نے قتل کر دیا تھا, اور یہ پھر جو ہے مسلمان ہو گئے, ایمان لائے. جعفر جن ان کے بارے میں یہ ملتا ہے. تو پھر جو ہے جن شیعہ ہوتا ہے یا کافر, دو ہے, یا شیعہ یا کافر, اس میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے, سمجھ گیا آپ. وہابی دیوبندی اور سنی یہ سب نہیں, بس کافر ہے یا شیعہ. اچھا شیعہ جو ہے شیعہ ہے تو شیعہ محفوظ رہتا ہے, شیعوں پہ جین نہیں آتے ہیں. جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے تو اس پہ جین نہیں آئے گا. شیعہ ہے نا, اگر کافر آئے گا بھی تو شیعہ جو جین ہے روک لیں گے نا. ارے آپ کو پڑھیے صلوات. تو جین نہیں آئے گا, ایک تو شیعہ اور کافر. تو بہرحال کہ یہ ہو گیا کہ ان کے باپ کو جو ہے قتل کر دیا اور اس کے بعد جو ہے یہ ایمان لے کر آئے. تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے ہاں شادی تھی اور لوگ گئے تھے, سب گئے تھے, یہ بھی شادی میں گئے, اور یہ جنوں کے سردار. اور پھر اس کے بعد جب واپس آئے گھر کی طرف واپس آئے تو پھر وہی اپنا تخت ہے اور جن سب لیے ہوئے ہیں, اب یہ چلے آئے. تو جب واپس آئے تو یہ ملتا ہے کہ
محرم کو شادی تھی، شادی سے آئے 9 محرم کو وہ پہنچے اپنے گھر پہ. جب 9 محرم کو پہنچے بیٹھے ہوئے تھے سب جو ہے نا جن مہمان تھے ہی مہمان تھے، لیکن تخت کے نیچے سے بہت زور سے کسی کے رونے کی آواز آئی. جب آواز آئی رونے کی تب سوال کیا کون رو رہا ہے نا، شادی کا ماحول ہے، یہاں سب مہمان ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ جب سوال کیا تب وہ جو ہے جن باہر آیا، یعنی تخت کے نیچے تھا، باہر آیا. کہا سردار نہ پوچھے، نواسے پہ حملہ کر رہے ہیں، ادھر جو ہے لاشیں ہیں، ظالم ہیں. جب یہ سنا تو کہا کہ محمد کے نواسے علی کے فرزند پہ، کہا ہاں. تو اب یہ ملتا ہے کہ 36,000 لشکر لے کر جو ہے یہ چلے ہیں ظافر جن، اور لے کر چلے. جب کربلا پہنچے تو یہ کربلا میں 10 محرم کو پہنچے، سنتے رہتے ہیں نا، 10 محرم کو پہنچے. اور پہنچنے کے بعد سلام کیا. جب سلام کیا امام حسین نے جواب دیا، پوچھا کون؟ کہا ظافر جن. کہا کیسے آئے؟ کہا مولا ہمیں معلوم ہوا لہٰذا ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں. امام حسین نے کہا چلے جاؤ، اس وقت حسین امتحان دے رہا ہے، مدد کی ضرورت نہیں ہے. امام کا حکم تھا، امام نے حکم دے دیا. اب یہ خاموش ہو گئے اس لیے کہ امام نے کہہ دیا کہ چلے جاؤ، اس وقت حسین امتحان دے رہا ہے. یہ لشکر کے ساتھ واپس آئے. جب لشکر کے ساتھ واپس آئے تو پھر جو ہے ان کی ماں پریشان. کہا بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ شادی کا موقع ہے، مہمان ہیں، سب آئے ہوئے ہیں. تب انہوں نے بتایا کہ مادر گرامی ہم کربلا گئے تھے اور ہم نے ایسا منظر دیکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام سانس لے رہے تھے، یعنی بدن جو ہے تیروں سے اتنا زخمی تھا کہ جب سانس لے رہے تھے تو جسم سے جو ہے خون ٹپک رہا تھا. تو کہا کہ میرے لال ایسے ہی چلے آئے؟ مدن نہیں کہ کہا نہیں، امام نے حکم دے دیا کہ چلے جاؤ. تو ماں نے کہا نہیں، دیکھو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تم ہمارے ساتھ چلو. اب یہ جو ہے ملتا ہے تاریخ میں کہ ماں ساتھ آئی، اور جب ماں ساتھ پہنچی تو اس وقت پہنچی کہ جب امام حسین کا سر نوکے نیزہ پہ تھا نا، خیمے جل چکے تھے. پوچھا کوئی باقی ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں حسین کے فرزند سید سجاد موجود ہیں. یہ سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ آقا بتا دیجئے، حکم دیجئے جو ظالم ہے ابھی یہ انہیں قتل کرے. تو امام نے کہا کہ نہیں، جانے دو، اگر ساتھ رہنا ہے تو پھر یہاں سے ہم کوفہ، اور کوفہ سے جو ہے شام جائیں گے. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جعفر جن یعنی ہر ایک جو ہے مدد کے لیے آیا، لیکن امام حسین نے یہی کہا کہ نہیں چلے جاؤ، اس وقت جو ہے حسین امتحان دے رہا ہے. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ امام حسین علیہ السلام نے شیعوں کو یاد کیا ہے کہ جب 6 ماہ علی اصغر کو میدان میں لے کر گئے تو یاد کیا تھا کہ اے شیعو اگر کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ ہم اصغر کے لیے کس طریقے سے پانی کا سوال کر رہے تھے. دیکھیں علی اکبر کی شہادت جب بھی کوئی سنتا ہے، غیر مذہب کا بھی سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے. آپ ہی کے ملک کا واقعہ ہے، کوئی مسئلہ جو ہے تاریخ کا اس کا نہیں ہے، کلکتہ شہر کا واقعہ ہے کہ اس وقت جو ہے 1970 میں تقریباً شاید کہ جب ماحول وہاں کے اچھے نہیں تھے، اور ہو سکتا ہے دیکھا بھی ہوگا دیگر مقامات پہ بھی ہے نا، آپ دیکھتے رہتے ہیں دوسرے جو دیگر مذہب سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو ہندو ہوتے ہیں آتے ہیں نا، بہرحال ان کے جو عقیدت سے جو بھی ہو ہے نا، مختصر مومنین ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ہے نا، ارد گرد کھڑے رہتے ہیں، چھت پہ رہتے ہیں، بہرحال جس ارادے سے اپنا بہرحال وہ رہتے ہیں. تو کلکتہ شہر کا واقعہ ہے کہ جب ہندو مسلم اس وقت تھا اور 6 یا 5 محرم کو جلوس نکلا، ذوالجناح نکلا، تو جب نکلا تو ایک ہندو عورت، یہی مسائب یہی ربط مسائب پڑھ رہے ہیں، ایک ہندو عورت وہ گود میں 2 یا 3 ماہ کا بچہ لیے ہوئے ہے نا جا رہی تھی، اور ظرف میں ہے نا جگ یا لوٹے میں دودھ لیے ہوئے تھے.
جا رہی تھی تو لوگوں نے روکا کہ نہیں یہ جانور ہے، زلینا ہے، گھوڑا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، ہے نا، چھوٹا بچہ بھی ہے، کہا کہ دور سے دیکھ لو جو بھی کرنا ہے اپنے عقیدت سے۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہم تو جا کر رہیں گے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، کہا کہ نہیں، کوئی سوال نہیں ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر جو ہے اس قدر تم ضد کیوں کر رہی ہو، ہے نا، دور سے کر لو جو کرنا ہے۔ کہا کہ نہیں، گزشتہ سال جو ہے ہماری شادی ہوئی، ایک زمانہ ہو گیا تھا شادی ہوئی لیکن اولاد نہیں تھی، تو گزشتہ سال جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے بوسہ لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ تب ہم نے کہا ہے نا کہ واقعی جو ہے اس کا جو سوار رہا ہوگا وہ خدا کے نزدیک جو ہے بہت قریبی رہا ہوگا، لہذا جو ہے ہم نے منت مانی تھی، ہم نے منت مانی تھی کہ جب اولاد ہو جائے گا تو ہم جو ہے ذوالجلال کے پاس آئیں گے، زیارت کریں گے اور شیر لے کر آئیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، جو پولیس وغیرہ تھے اطلاع کر دیا کہ دیکھیے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو پھر ایسا بھی نہ ہو جائے کہ یہ مسئلہ ہو جائے کہ انہوں نے کیا پھر ہندو مسلم نہ ہو جائے، ماحول خراب نہ ہو جائے، لہٰذا بلایا۔ اب وہ آ گئے، اب جو آ گئے اب وہ عورت گئی، قریب گئی، ذوالجلال کے قریب گئی، اور جانے کے بعد پہلے جو ہے دودھ ذوالجلال کے قدموں پہ گرایا، اور گرانے کے بعد پھر اس دودھ کو اپنے بالوں سے ملا، ہے نا، دیکھیں جانور کتنا حساس ہوتا ہے اگر قدم میں کوئی چیز لگ جائے۔ اب پھر اس کے بعد دودھ کو جو ہے شیر کو اپنے ہاتھ سے ملا اور بچے کے جسم پہ، ہے نا، بچے کے جسم میں ملا اور پھر ذوالجلال کے نیچے سے گزار دیا۔ اب جانے لگی، اب جب جانے لگی تو ایک مرد مومن آگے بڑھا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری منت تھی اور تم جو ہے شیر لے کر آئی، منت تھی کہ اولاد ہو گیا، تم جو ہے دودھ لے کر آئی اور قدموں پہ گرایا، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کہیں سن رکھا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حسین کا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا اور اسے جو ہے دودھ نہیں ملا ہے، لہٰذا جو ہے ہم اس لیے دودھ لا کر ذوالجلال کے قدموں پہ گرائے۔ یہ عزادارو سوچیں، جو ایک غیر قوم کی عورت ہے نا، جب وہ سن کے تڑپ گئی تو ہائے رباب کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ رباب لائیے، علی اصغر کو ہمیں دے دیجئے۔ جناب رباب نے کہا کہ آقا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصغر اب زندہ نہیں ہے۔ جب یہ کہا امام حسین نے سوال کیا، جناب رباب نے کہا کہ پہلے کوئی آواز دیتا تھا تو علی اکبر آنکھیں کھولتے تھے، لیکن جو ہے اب علی اصغر آنکھیں نہیں کھولتے۔ آزادارو امام حسین نے کہا کہ رباب لاؤ علی اصغر کو ہمیں دے دو۔ امام حسین گود میں لے کر میدان میں آئے اور آنے کے بعد امام حسین نے کہا لم تنظرونی ولدی الا یتلش من العطش، اے دشمنوں تم دیکھتے نہیں میرا اصغر پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے۔ یتلظا کی جو عربی ہے اور جس کی جو تشریح کی گئی ہے کہ یتلظا کی 3 کیفیت ہوتی ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اوپر اور نیچے اچھلتی ہے، پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے، بلکہ زمین پہ کروٹ بدل کر رہ جاتی ہے۔ اور تیسری کیفیت مچھلی کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں کہ اوپر نیچے اچھلے، اتنی طاقت نہیں کہ کروٹ بدلے، صرف جو ہے شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ بس یہی حال معصوم علی اصغر
اصغر کا تھا، شدت آتش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ عمر سعد نے کہا این آئندہ حرملا یکنا کلام الحسین، اے آزادار حرملا کا تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھدا، مظلوم کا بازو چھدا۔ اب امام حسین علیہ السلام کو 3 کام کرنے تھے۔ پہلا کام یہ کرنا تھا تیر نکالنا تھا، دوسرا کام یہ کرنا تھا علی اصغر کو ماں کو دکھانا تھا، تیسرا کام یہ کرنا تھا ننھی سی قبر بنا کر دفن کرنا تھا۔ یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ بس آخری فکرہ اے آزادارو، پہلا کام امام حسین نے کیا، تیر نکالا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے تیر نکالا ہوگا تو علی اصغر کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ اگر علی اصغر کو سنبھال لیا تو پھر دل کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ آزادارو، امام حسین نے تیر نکالا، خیمے کی طرف آگے بڑھے، آواز دیتے ہیں رباب لو اپنے بچے کو لے جاؤ۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں اب تک پیاسی ہوں۔ اب جو ابا ہٹایا، آزادارو تیسرا کام امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا اور کہا اے میرے شیعو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو چاند سے چہرے پہ ہمیں خاک نہ ڈالنی پڑتی۔ سیعلم الذین ظلموا من قلب ينقلبون۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کو حاسدین کی حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، منافقین کے نفاق سے، اسرار کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی اشیاء حیدر کرار پروردگار جتنے بھی عزادار ہیں تمام انہیں عرضی و سماعی و بلاؤں سے محفوظ فرما۔ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم۔